واپس اللہ کرے وہ آئیں، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے لیے کافی چلے کاٹنے پڑیں گے۔ روک سکتے ہو تو روک لو۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف قطر ایئر ویز کی ایمبولنس سے لندن پہنچ گئے۔ میاں نواز شریف کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں گئے، سینیٹر پرویز رشید کی تردید۔ ایک شخص لندن اور امریکہ میں علاج کرواتا ہے، کیا باقی انسان نہیں؟ چیئرمین نیب کا سوال۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ۔ ووٹ کو عزت دو اور قانون کی بالادستی کے نعروں پر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما ملائکہ بخاری سے، پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا سے اور JUIF کے رہنما مفتی کفایت اللہ سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ قطر ایئر ویز کی ایئر ایمبولنس آج صبح میاں نواز شریف کو لے کر لندن کی جانب پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں ووٹ کو عزت دو اور دو نہیں ایک پاکستان کے دونوں نعرے دم توڑ گئے۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں جماعتوں کے سیاسی بیانیے آج شرمسار ہیں۔ میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے تو وہ GT روڈ پر چل نکلے، جہاں عوام کو ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو دینے کا نظریہ سمجھاتے رہے، ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹ جانے کا کریڈٹ بھی لیتے رہے۔ دوسری جانب عمران خان اپنی ہر تقریر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا، جانے نہیں دوں گا، لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لاؤں گا، ایک ہی قانون سب کے لیے، قانون کی بالادستی قائم کرنے کا وعدہ ہے، بار بار یہ وعدہ کرتے رہے، لیکن دونوں کے بیانیے غلط ثابت ہوئے۔ ایک بار پھر عوام نے جس کے اوپر بھی اعتماد کیا، لگتا یہ ہے کہ غلط کیا۔ وفاقی وزیر فیصل وارڈر نے خود ہی اپنی ایک ٹویٹ میں یہ کہہ دیا کہ سعودی عرب کے بعد ایک بار پھر نواز شریف ملک سے روانہ، سوٹ پہنے حشاش بشاش اپنے پاؤں پر جہاز کے اندر گئے، دعاؤں کے بجائے پھول برسائے گئے، ایک بار پھر پاکستانی نظام کو انگوٹھا دکھا کر چلتے بنے۔ آج مسلم لیگ نون کی رہنما پرویز رشید نے میاں نواز شریف کی روانگی پر ڈیل کی خبروں کی تردید کی ہے اور اسے عدلیہ کی توہین قرار دیا ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ پاکستان بھر کے عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی صحت کاملہ حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد وہ دوبارہ پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے۔ یہی پاکستان کے عوام کی خواہش ہے، یہی پاکستان کے عوام کی دعا ہے، اور جس طرح پہلے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ پریس صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیل ہے جیسے 2000 میں ہوا تھا، معاہدہ کر کے گئے تھے اور کچھ عرصے کے لیے، یہ بھی اسی طرح سے ہے؟ کسی نے یہ بات نہیں کی، وزیر اعظم صاحب نے خود اس بات کی تردید کی ہے، انہیں اجازت عدالت عالیہ سے ملی ہے، اور جو یہ سوال بھی کرتا ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف کا مجھے کیوں نکالا سے مجھے باہر نکالو تک کا سفر اختتام کو پہنچا۔ لیٹس واچ فواد چودھری۔ تو الحمدللہ نواز شریف صاحب کو اللہ صحت دے، جس طرح سے سیڑھیاں بھاگ کے وہ چڑھے ہیں، الحمدللہ لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے، اور میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سے طبیعت میں بہتری جو ہے وہ نظر آئی ہے، تو بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں ان کو صحت مند دیکھ کے۔ اللہ ان کو جو ہے وہ لندن جو ہے وہ بڑی صحت سے پہنچائے، پھر اس کے بعد ان کا علاج جو ہے ان کی تسلی کے مطابق ہو، واپس اللہ کرے وہ آئیں، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے لیے کافی چلے کاٹنے پڑیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کا جو جانا ہوا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے نکالو سے خدا کے لیے مجھے نکالو تک کا سفر بڑی جلدی میاں صاحب نے جو ہے وہ شروع کیا۔ ملائکہ بخاری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ یہ آپ لوگوں نے خود نہ کنفرم کیا ہوتا، پرائم منسٹر نے خود کہا بہت بیمار ہے نواز شریف صاحب، یاسمین راشد صاحبہ روز آ کے پریس کانفرنس کرتی رہیں، ڈراتی رہی ہمیں کہ ہی از ناٹ ویل۔
آج اس قسم کی ٹویٹس، آج اس قسم کی باتیں، کیا جہاز میں ان کو دیکھ کر لگایا آپ لوگوں کو شک و شبہات ہوئے؟ دیکھیے تھینک یو فریہ، جہاں تک نواز شریف صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کی بات ہے، جہاں تک ان کے باہر جانے کی بات ہے، میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گی. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ نواز شریف صاحب علیل ہیں، وہ بیمار ہیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کیونکہ منسٹری آف لا کی سب کمیٹی بیٹھی تھی اور ان کا وہیں پہ وزیر قانون و انصاف نے ان کا ECL سب کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کابینہ کو دی تھی. ہم نے ان کی رپورٹس کا مطالعہ کیا ہے وزیر قانون و انصاف نے. ایکچولی نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ہے کہ ان کا علاج صرف ملک سے باہر ہو سکتا ہے؟ جی، وہاں پہ ECL کا جو آرڈر، جو ریکمنڈیشن ہے ٹو دا کیبنٹ، اس کے اندر واضح طور کے پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک پرٹیکولر ٹیسٹ ٹائپ ہے جو صرف باہر کے ملک کے اندر دستیاب ہے، پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. اس کی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، بٹ دیر از اے پرٹیکولر ٹائپ آف ٹیسٹ جو باہر کے ملک میں ہوتا ہے، جس کی ٹیسٹ اینڈ ادر چیک اپس. کیونکہ نواز شریف صاحب کا میڈیکل کنڈیشن، میں ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، بٹ ایز فار ایز آئی نو کہ ان کا میڈیکل کنڈیشن ڈائگنوز نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ سے وہ بہت علیل تھے، ان کو دوائیاں دے رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک ہو نہیں رہی تھی. اینڈ چیزیں میڈیکل بورڈ، جو گورنمنٹ کا میڈیکل بورڈ ہے، جو ان کے اپنے پرسنل ڈاکٹر ہیں، کراچی سے بھی ایک ڈاکٹر کو فلائی ان کیا گیا، ان سب کی یونانیمس، آئی بلیو 12 ڈاکٹرز کا یونانیمس ویو تھا کہ ایکچولی ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ایسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو دستیاب نہیں ہے. انفارچونیٹ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اپنے دور حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہیں بنا پائی جس کے اندر ان کا اپنا ایز ایکس وزیر اعظم علاج ہو سکے. تو اٹس اے سیڈ ڈے آئی تھنک کہ آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ حکمران ہیں اور آپ نے ایک بڑا روشن پاکستان بنایا، لیکن آپ بیچارے پاکستانیوں کو ایسا ہسپتال بھی نہیں دے سکے جہاں پر ان کی کمپلیٹ ٹیسٹنگ ہو یا ان کی کمپلیکس میڈیکل کنڈیشنز کو آپ ریزالو کر سکیں. ٹھیک ہے، اٹس اے سیڈ ڈے، بٹ یو آر کنفرمنگ کہ آپ لوگوں کا ڈیسیجن ہے، آپ ٹھیک ڈیسیجن ہے، آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو جانے کو، اور آپ نے رپورٹس دیکھی ہیں. سو بیسکلی ہم نے تو ریکمنڈیشن کابینہ کو، اس کے بعد آبویسلی کابینہ کا فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب جائیں، لیکن غیر مشروط طور پہ ود کنڈیشن جائیں. ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کنٹیسٹ کیا اپلیکیشن کو، آپ جانتی ہیں. ہم نے جو انہوں نے ہمیں ایک مضاحہ کیس ایفیڈیوٹ لکھ کے پیپر پہ دیا، اس کو ہم نے قبول نہیں کیا، اور عدالت نے ان سے وہ ایفیڈیوٹ چینج کرایا. اور جہاں تک ہماری اگر ہو جاتا تو آج اتنے ایفیڈیوٹ تو ہوا شریعہ، اس کے اندر بہت ساری فریہ، اس کے اندر بہت ساری کنڈیشنز بھی لے ڈاؤن ہوئی. دیکھیے یہ کہتے تھے 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں 4 ویکس نہیں، انلمیٹڈ آپ جانے کی اجازت ہے، بیکاز یہ کوئی کنڈیشن آپ کو لا الاؤ نہیں کرتا. لاہور ہائی کورٹ، آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے اس کنڈیشن کو تسلیم کیا. 4 ویکس بعد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر وہ نہیں آئیں گے، اگر وہ نہیں، اس کے اندر کنڈیشنز ہیں. ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے پاس جائیں گی. پاکستان ایمبیسی جو ہے متعلقہ ملک کے اندر جہاں ان کا علاج ہوگا، ان کے ڈاکٹرز کا ان کو چیک اپ کرنا پڑے گا. there is conditions, it will be subject to his treatment. دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے. ایک اور بات دیکھیے، اور فریہ جہاں تک یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے قبول نہیں کیا، اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. دیکھیں میرٹس پہ بھی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا، وہ جنوری کے اندر ہوگا. جو باقی ساری گزارشات ہم نے کی جانے کا کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ اس لیے دیکھیے لندن پہنچ گئے، آپ کی اپیل نہیں ہوئی. اس کا ایک قانونی ریزن ہے، وہ وزیر قانون و انصاف نے اپنی پریس کانفرنس میں آج ایکسپلین کیا ہے کہ انٹرم آرڈرز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جنرلی انٹرٹین نہیں کرتا ان کے خلاف اپیل. تو ہمیں پتا ہے کہ کس قسم کی اپیل اگر وہاں جائے گی انٹرٹین نہیں ہوگی، تو لیگل بیسس پہ ہم نے اس کو ایکچولی نہیں پرسیو کیا. دوسرا بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یہ جائیں، باہر اپنا علاج کرائیں، واپس آئیں، اور جو کیسز ان کے خلاف پاکستان کے کورٹس کے اندر ہیں ان کو فیس کریں. اگر انہیں سیاست کرنی ہے تو صحتیاب ہو کر کریں. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ، نواز شریف صاحب آج قطر ایئرویز کی ایمبولینس سے لندن پہنچ گئے ہیں، بٹ فیصل واڈا صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ نواز شریف گورنمنٹ کا اس وقت زیادہ امبیرسنگ پوزیشن ہے یا پی ایم ایل این کی؟ دیکھیے پی ایم ایل این کی تو اس وقت پوزیشن امبیرسنگ زیادہ ہوگی اگر وہ نہیں آتے. ابھی تو گورنمنٹ کی اس لیے زیادہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ عدالت میں اپنے آپ کو گروی رکھے گئے.
لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جن کو یہ چور ڈاکو کہہ رہے تھے اور وہ ضمانت پہ ہونے کے باوجود ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ ایک جو ضمانت پہ ہیں دوسرے کو جو انڈر ٹرائل ہیں کیونکہ اب ان کے کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی اس کے باوجود جانے دیا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ عدالت نے ان کو معتبر سمجھا اور ان سے صرف ایک 50 روپے کا جو ہے کیا کہنا چاہیے انڈرٹیکنگ جو ہے ہاں وہ لیا. اور کہاں یہ کہہ رہے تھے کہ 7 ارب کا، اب وہ 7 ارب کا صرف بانڈ نہیں ہوتا، آپ کو وہ دکھانا پڑے گی کہ اتنی مالیت یہ یہاں پر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اگر خاموش رہے اور ادارے کو کام کرنے دے کہ عدالت نے ان کو جانے دیا ہے، اور اس طرح کی بیان بازی جیسے وزیر اعظم صاحب نے کی کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور آنے والے ان سے میں چاہوں گا کہ آپ سسٹم کو صحیح کریں، اور جو ان کے وزراء نے کی اس سے تو لگتا ہے کہ یہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. تو جہاں اب یہ بات ہوتی ہے کہ سلیکٹڈ جو ہے وہ نیب کی کارروائیاں ہیں، تو یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بس نہیں چل رہا. تو یہ ایک جو ہے ان کو پسند نہیں آیا، یہاں ان کو پسند نہیں آیا. کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ہے نیب کے پیچھے، پی ٹی آئی کے ساتھ سب ملے ہوئے ہیں، تو یہ بات تو آپ کو اب لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے. پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ تو پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا، تو یہ نیب کا فیصلہ تو نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس پہ سیاسی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ایک سیاست ہے جیسی بھی ہے، برسوں پہ محیط ہے، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو نقصان ان کا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے آئیں گے؟ دیکھیں میں تصورات پہ زیادہ باتیں نہیں کرتی ہوں، نہیں آئیں گے دیکھا جائے گا. ابھی وہ کہہ کے گئے کہ ہم آئیں گے، شیورٹی دے کے گئے اپنی، ان کے بھائی کو وہ جس کنڈیشن میں بھی ہیں کورٹ نے ان کو عزت دی ہے کہ وہ ضمانت پہ ہیں شہباز شریف، لیکن ان کو جانے دیا، ان کی شیورٹی کو ایکسیپٹ کیا. تو پھر حکومت کو بھی جو ہے سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھنے سے کیا تعلق. رائٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. مفتی کفایت اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تاکہ مختصر نہ رہے، چھوٹا سا وقفہ ہے اینڈ وی کمنگ رائٹ بیک، پھر مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کل پرائم منسٹر نے خوب تنقید کی، سبھی پر تنقید کی. آج مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا. لیٹس واچ ہم. اب تمہاری چولیں ہل چکی ہیں، تمہارے جڑیں کٹ چکی ہے، اب اپنے دن گنتے جاؤ. ہم اسلام آباد ویسے نہیں گئے تھے اور ہم اسلام آباد سے ویسے نہیں آئے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک سیاسی بیان ہے، آپ لوگ بغیر کچھ لیے ہی آئے ہیں، نظر تو نہیں آ کے کچھ لے کر آئے ہیں. آپ تو لگ رہا ہے مولانا کو کہ انہیں مل گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے شو کے حوالے سے ہمارا موقف قوم تک پہنچا تھا. میں مولانا صاحب کی اس بات سے پہلے ایک اور گزارش کرتا ہوں. کل ہمارے ہاں ہزارہ میں موٹر وے کا افتتاح ہوا تو عمران خان تشریف لائے تھے. انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا تو اس پر مجھے ایک ہندوستان کی شاعرہ ہے اس کا شعر یاد آیا. وہ کہتی ہیں جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑ گئے ہو ہوا میں، ابھی حکومت نئی نہیں ہے. کنٹینر میں بیٹھا ہوا پر کھڑا ہوا عمران اور وزیر اعظم کی نشست پر بیٹھے ہوئے عمران میں فرق ہونا چاہیے. انہوں نے محترم بلاول کا نقل اتاری ہے، ٹھیک ہے ان کا ایک حق ہوگا، وہ اپنے کمیونٹی کو مطمئن کریں گے نقل اتارتے ہیں یا کیا،
ایک کم از کم وہ ایک سنجیدہ اور رویہ نہیں تھا اور ایک وزیر اعظم کا رویہ نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا. ڈرانے کے لیے کہا؟ نہیں واقعی کچھ لے کر آ گئے وہاں جی بول رہا ہوں وہاں سے زیادہ وضاحت سے یہ بات کی ہے پرویز الہی صاحب نے. کیسے؟ آپ نے پرویز الہی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. پرویز الہی صاحب نے بہت کچھ کہا. ٹھیک. ان سے پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان ویسے چلے گئے تو انہوں نے کہا نا وہ ویسے نہیں گئے. ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھا گیا وہ کیا لے کر گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ امانت ہے یہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا. لیکن آپ کے ساتھ لوگوں نے فالو کیا عوام کو بتائیں کیا آپ سے وعدہ ہوا؟ نہیں یہ تو بات ہے نا. کیا بلوچستان کی گورنمنٹ کا کوئی وعدہ ہے؟ کوئی چیزیں ایسی کوئی پنجاب میں کوئی چینج کا وعدہ ہے؟ یہ خبریں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ میڈیا پر اس طرح ٹاک شو میں نہیں بتا سکتے. آپ کے پاس ادارے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اپنی پارٹی کے ادارے ہوتے ہیں. لیکن میں نے جو کل عمران خان کو سنا ہے وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے. شدید. کس بات سے؟ آپ لوگ کا دھرنا تو ختم ہمارے آنے سے. نواز شریف صاحب بھی چلے گئے ان کو کیا ٹینشن؟ دیکھو نا یہ ہماری برکات ہے. جن لوگوں نے رسے ٹیٹ کیے تھے نا ان کو احساس ہوا کہ ہمارا رسے زیادہ ٹیٹ ہے. مفتی صاحب بول رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں. نہیں جن لوگوں نے رسے ٹائٹ کیے تھے. کن لوگوں نے؟ جن لوگوں نے. اچھا. ان کو احساس ہوا کہ تو ظلم ہو گیا ہے دھرنا شروع ہے یہ سب لوگ دھرنے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کو ریلیف مل گیا. اور یہ ایک ایسا این آر او ہے کہ جس کو پہلے والے این آر او سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں تو مانگا گیا اور دیا گیا یہاں مانگا نہیں اور دیا گیا. تو ہمارے محترم عمران صاحب نے کہا 3 لفظ مانگتے وہ میں نہیں دیتا. این آر او ایک چیز آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کیوں کہتے میں نہیں دیتا. آپ اسی چیز کی بات کرو جو آپ کے پاس ہے اپنے اختیار. اب آپ بے اختیار ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں کیا تعاون کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو اس سٹیٹس پہ آنا چاہیے جو آپ کا اصل سٹیٹس ہے. کیوں لوگوں نے ٹھپے مار کر آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے؟ آپ میرٹ پر ہو. آپ کہتے ہو مراد سعید میرٹ پر ہے. آپ خود کی نہیں بتا رہے. ایم سی کیوز کر لیتی ہوں. نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا تعلق آپ کے دھرنے سے ہے؟ میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں اگر ہمارا دھرنا نہ ہوتا ٹھیک تو میاں نواز شریف کو یہ باہر نہیں جانے دیتے. ویری انٹرسٹنگ. آپ اس کو کوئی اور بات جو ان دنوں میں اس کو بھی. اور یہ بات ہے کہ ان کو مریم نواز کو بھی نکالنا پڑا اور ان کو آصف زرداری صاحب کو بھی نکالنا پڑا. ابھی ان کو بہت کچھ ریورس کرنا پڑے گا. میں کہتا کل کی تقریر اگر آپ سنیں نا عمران خان کی تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ذہنی دباؤ میں اس سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے لیکن وہ نکل نہیں سکا. ٹھیک ہے. ایک بات جو ذکر کیا I'm sure شہزاد رضا صاحب بھی اس سے بات کرنا چاہیں گی جو بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کی. بہت سے پولیٹیکل اینالسٹ کا خیال ہے وہ بہت غیر مناسب. میں ان سے بھی واضح کرتا ہوں کچھ یہ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے دھرنے سے پہلے جو سٹیبلٹی تھی وہ ہے وہ نہیں ہے. اوکے ویل شو کہ کیا کہا بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں. لیٹس واچ اٹ. بلاول زرداری بھی تھا. بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے. دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے. آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. لیکن جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. وہ بھی سٹیج پہ کھڑا ہے لبرل اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے. انگریزی میں لبرل وہ لبرل نہیں ہے وہ لبرلی کرپٹ ہے. اس کا جواب دے دیا بلاول صاحب نے آن ٹویٹر اکاؤنٹ. لیکن واٹ یو تھنک پرائم منسٹر کو کیا ریزن تھی کہ اس قسم کے وہ سنائڈ ریمارکس کریں آن اپوزیشن؟
دیکھیں فریہ وزیر اعظم جو بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں یا اپنے اپوزیشن کے دوسرے ممبرز کے بارے میں یا کرپشن کے بیانیے کے بارے میں کیا کریں وہ ان کی کریں کرپشن وہ بتا رہے ہیں کہ بیکاز فریہ دیکھیں بیکاز یہ چیلنج کرنا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو جمہوریت کے سیاست کے اور پاکستان کی ڈیموکریسی کے علم بردار کہتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں تضحیک آمیز الفاظ سے بلاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کو اپنی سیاست وراثت میں ایک پرچی کے اوپر ملی تھی. His claim to fame is کہ ان کی مدر ان کی والدہ محروم اللہ انہیں جنت نصیب کے بینظیر بھٹو صاحبہ کو بینظیر شہید وہ ایک پرچی پر لکھ کے چلی گئی تھی کہ یہ اپنی پارٹی کے وارث ہیں. یہ ان کا claim to fame ہے. عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ میں نے 22 سال سٹرگل کی ہے میں نیچے سے اوپر آیا ہوں اس لیے مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. آئی تھنک ان کی پوسٹنگ بالکل صحیح تھی اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی. لبرلی کرپٹ اس لیے ہے کہ ان کے والد کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں اور انہی والد کو ساتھ دن یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پارلیمان کو اپنے والد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بلاول صاحب لبرل آدمی ہے جو اس وقت مولانا کے پیچھے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے جب وہ پاکستان کی مائنورٹیز کے بارے میں ایسی تضحیک آمیز باتیں کر رہے تھے جب وہ پاکستان کی اقلیتوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے جب وہ ان کی رائٹس کی جو ان کو ہماری کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے ان رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے تھے کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر. تو یہ ایسا لبرل آدمی جس کی ایک بڑی سوچ ہو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. جب مولانا نے خواتین کو دھرنے سے بار کیا بلاول بھٹو زرداری نے اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 25 کی وائلیشن تھی. اس وقت بلاول کا لبرلزم کہا. وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک بات کی. میں تو تائید کرتی ہوں ان کی بات. رائٹ شہلا صاحبہ پیپلز پارٹی پروگریسو پارٹی ہے لبرل جماعت سمجھی جاتی ہے. کچھ سوالات اٹھائے ہیں یہاں پر ملیکہ بخاری صاحبہ نے یہ کامنٹس. سب سے پہلے تو کامنٹ یہ ہے کہ بی بی وصیت آپ نے پڑھی ہے جس میں ذکر ہے چیئرمین کا؟ اس وصیت کو پڑھیے. اگر اس میں یہ ذکر ہے تو مجھے دکھائیے. لیکن اگر اس وصیت میں یہ ذکر بھی ہے کہ ان کو بنایا جائے تو الحمدللہ وہ ایک سیاستدان تھیں اور چیئرمین جدوجہد بھی کر رہا ہے اس ملک کے لیے. کسی جنرل مہدی یا جنرل پاشا کا بغل بچہ نہیں ہے. اس لیے آئندہ احتیاط رکھیے گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی بارش میں ہی آتا ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ آتا ہے. یہ تھیوری غلط نہیں ہے. البتہ بجلی کی رفتار سے چلنے والی ٹرین جو ہے نا اس پہ پوری دنیا ہنس رہی ہے. کبھی بجلی کی رفتار پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ یہ آپ کے وزیر اعظم کی انقلابی ٹرین ہوگی. اور صرف انقلاب اس سے بھی آ جائے گا کہ بھینسیں جو ہیں وہ مزید 6 کلو دودھ دے دیں تو 12 کلو دودھ ہو جائے گا. تو اس سے ملک میں انقلاب آ جائے گا. اور ایک انقلاب تو وہ لا چکے ہیں کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا دی. دوسری بڑی قیامت وہ یہ لا چکے ہیں کہ کشمیر میں جو اتنی انڈین فوج ہے اور یہ سب کر رہی ہے یہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے جو انہوں نے اسپیچ کی تھی. کبھی وہ ادب میں جا کے غلطیاں کرتے ہیں. تو بی بی آپ یہ باتیں اپنے پاس رکھیں. اب رہی بات کرپشن کی, کیا ثابت کیا آپ نے ابھی تک زرداری صاحب پہ؟ ان پہ 14 ارب سے شروع ہوئے تھے. 1.5 کروڑ روپے کا ایک آپ نے ان پہ ابھی تک فائل ہوا ہے ایک کیس. اپنے ذرا 23 جو بینک اکاؤنٹ ہیں پارٹی فنڈنگ کیس کے جس کو 5 سال ہو گئے اور آپ اس سے مفرور ہیں, اس پہ کبھی آپ نے سوچا ہے, کبھی بات کی ہے کس طرح جا کے ای سی پی کو جو ہے ان کو نکلوانا پڑا اسٹیٹ بینک سے؟ ورنہ آپ تو کبھی اس فیصلے کو چیلنج کر رہے تھے کہ اے سی پی میں ہے یا کہیں ہے. اور آپ کے جو اتنے کرپٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے, بی آر ٹی آپ کے منہ پہ اتنا بڑا تماچا ہے کہ اس سے کبھی نکل نہیں سکتی. ملک کا سارا پیسہ جو پاکستان کے عوام کے لیے لگنا تھا وہ کرتارپور پہ لگا دیا آپ نے. کبھی سوچا کہ پاکستانی بھی اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے, نہیں میں ابھی پوری بات کر لوں. مولانا صاحب اگر اسٹیج سے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بات کر رہے ہیں. یہ جو شیخ رشید فواد اور یہ سب آج آپ لوگ جو کھمبے کی طرح اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں, منع کریں نا عمران صاحب. ہم کسی کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. پروگرام جو تھا وہ مولانا کا تھا, وہ بلائیں خواتین کو یا نہیں. اگر وہ بلا لیتے نا تو آپ کے جو لوگ ہیں نا وہ صرف یہ کہتے دھرنے میں یہ ہو رہا ہے, دھرنے میں یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. اور آپ لوگوں نے اس طرح کی کوششیں بھی کی بڑی گھٹیا.
یہ ان کا پروگرام تھا, وہ بلائیں. کیا آپ انڈورس کر رہی ہیں؟ نہیں, میں انڈورس نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کا پروگرام تھا, یہ ان کا پروگرام تھا. میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے قائد کی بات کو انڈورس کر رہی ہوں. لیکن آپ آواز تو اٹھا سکتی ہیں کہ خواتین کو ہونا چاہیے. میں آواز اٹھا سکتی ہوں, لیکن یہ ان کا پروگرام تھا. میرے صوبے میں آج خواتین منسٹر ہیں, ان کے یہاں پوچھیں کتنی ہیں کے پی میں. اور دوسرے مجھے ان سے یہ بات پوچھنی ہے کہ لبرل کا آپ لبادہ اڑتے ہیں. آپ کہتے تھے طالبان ہمارے بچھڑے بھائی ہیں, اور آپ کہتے تھے انہیں دفتر دیں. ہم شروع سے انہیں دہشت گرد کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں. اور آج بھی آج بھی خان صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں. ان کے ٹویٹ دیکھیں طالبان کے. رائٹ, آپ نے لبرلی کوئک کامنٹ مفتی صاحب سے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا ایک سٹیٹمنٹ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ, جہاں پہ وہ زدائی صاحب کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. سو JUIF کا کیا موقف ہے؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں کھل کے جی کرپٹ ہیں, آپ کا کیا موقف ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے. دیکھو, ہماری یہ تربیت ہے کہ اگر غلطی ہے اور آپ کی ذات سے متعلق ہے یا آپ کے والد سے متعلق ہے تو آپ نے غلطی کو غلطی کہنا ہے. مشکل یہ ہے کہ یہاں چوری اگر کوئی چوری کرتا ہے یا ملک کا مال چوری کرتا ہے, یہ اس کی کون حمایت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. مشکل یہ ہے کہ واقعی یہ چور ہے یا نہیں ہے. یہاں تو چوری کی تعریف بدل گئی ہے نا. یہ چور وہ نہیں ہے جس نے ملک کا مال ہڑپ کیا ہے, چور وہ ہے جو عمران کا ساتھی نہیں ہے. بہت سارے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں تھے اور ان پر چوری کے بڑے بڑے ایلیگیشن لگے, وہ جب عمران صاحب کے پاس آئے تو نیب نے ان کے پیچھے کوئی ریفرنس جمع نہیں کیا, تو چوری کی تعریف بدل گئی ہے. آپ علیم باجی سے چوری شروع کرو گے, ریاست مدینہ نا, نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کا نام لیا. آپ علیم باجی سے شروع کرو گی اور آپ لے جاؤ گے اس کے اپنے لوگوں تک, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ نے اپنے صف کے چوروں کو بھی پکڑا اور صفوں کے چور. یہ کیا مانا؟ آپ کے بغل میں بڑا چور بیٹھا ہوا ہے, تو ایک جرم, اس کو جرم کی نگاہ سے دیکھو فریحہ, اس جرم کو سے بلیک میلنگ کر کے اقتدار پہ نہیں چڑھو. ٹھیک, جرم سے آپ نے بریک میلنگ کی, آپ نے چوری ختم نہیں کی, بلکہ کہا یہ چور اس کو سے ہٹاؤ, میں ہوں, چوری تو ختم نہیں ہوئی بلکہ چور. اچھا, ایک بات میں آپ سے سوال, یہ اگر ملیکہ باجی بتا دیں محترم ہو تو مجھے اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو آدمی اس کے پارٹی میں آتا تو عمران کہتے نہیں بار اس پر چوری کا کیسے میں نہیں لیتا, تو عمران کتنا سٹیبل ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ اس کو وزیر رکھنے کے اندر ہی بیچارہ بہت بے بس ہے. اس پر کس طرح ہم ترس کریں کہ یہ وزیر بھی اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتا, چوروں کو بغل میں لیا, کہا وہ چور ہے اور یہ میرے پاس. یہ تاریخ مشکل. اوکے, اس کے دیکھیں ٹھیک ہے, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر اے بریک. اینڈ ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی احتساب کی. مفتی صاحب نے یہ کہا بھی کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے پہلے جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, کرپٹ ہے, پی ٹی آئی میں آنے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. یہ تاثر پھیلا ہوا تھا بڑے عرصے سے کہ جو نیب کا احتساب کا عمل ہے وہ بھی ون سائیڈڈ ہے. اسی کا آج ذکر کیا ہے چیئرمین نیب نے. لیٹس واچ اٹ. ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی یہ لاتعداد اس وقت 22 یا 23 لوگوں کی اموات, بچوں کی اموات صرف جن کو کتے نے کاٹا ہے, کچھ کو اموات ہوئی ہیں, کچھ اس وقت زخمی حالت میں ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں موجود ہیں. 6 سالہ بچے کو کتوں نے بھنبوڑ دیا, اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, باقی لوگوں کو بھی صحت یاب کرے. لیکن جو ارباب اختیار ہیں, جن کے ہاتھ میں یہ بجٹ تھا, جن لوگوں نے یہ صحت کے کاموں میں بجٹ کو خرچ کرنا تھا اور انہوں نے نہیں کیا, وہ آنسریبل ہیں, خواہ وہ کسی صوبے سے بھی ہو. مطلب کچھ لوگ جو ایک صوبے کا کارڈ استعمال کریں یا دوسرا صوبہ اپنے صوبے کا کارڈ استعمال کرے, تو آپ یقین کریں کہ اس سے نیب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیب نے اپنی کارروائی جاری رکھنی ہے, شمال میں بھی ہوگی, جنوب میں بھی ہوگی, مشرق میں بھی ہوگی اور مغرب میں بھی ہوگی. جس کا جو جی چاہتا ہے وہ طریقہ آزما. یہ اشارہ تو انہوں نے اشارہ رضا صاحبہ کی طرف کیا, بٹ آپ کی طرف بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہواؤں کے رخ بدلنے لگے ہیں. بی آر ٹی کا بھی ذکر کیا, انہیں کا آپ سے بھی پوچھا جائے گا. دیکھیں فریہ, ہم نے ہمیشہ, میں تو ایک تو نیب چیئرمین کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, بٹ میں کامنٹ کروں گی جنرلی. دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے. جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے عوام کے پیسے کو لوٹا ہے, پلنڈر کیا ہے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. پاکستان کے قانون کے, دیکھیں یہ تو ان کا, دیکھیں یہ تو کلاسک
JUIF کا ایک بیانیہ ہے. یہ اس الیکشن کو نہیں مانتے جس میں ان کی یہ فاتح نہیں ہوتے, یہ نظام کو نہیں مانتے, کسی ادارے کو نہیں مانتے, پاکستان کی عدالت کو نہیں مانتے, یہ صرف ایسا نظام مانتے ہیں جس کے اندر ان کو کچھ منسٹریز آفر ہوں انفارچونیٹلی. اور یہ ہوتا رہا ہے, یہ ہر حکومت کے ساتھ, خواہ وہ کون سی حکومت ہو, یہ اس کے اندر کولیشن میں ہوتے تھے, بیکاز ان کا بیسک ایشو اقتدار, حاصل اقتدار ہے. حاصل اقتدار ہے. مولانا کہ آپ نے ہمیں اسٹیٹمنٹ سنائی, ڈیلوژنل, آئی ایم ریئلی سوری, آئی ول ہیو ٹو سے کہ جب انسان کو شکست فاش ہوتی ہے نا تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایکچولی یہ بھی شکست فاش ہوئی. میں آپ کو کہاں اپسیٹ تھے, وزیر اعظم ان کو بتا رہے تھے کہ میں کرپشن کا بیانیہ, بالکل بھی نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ میں کرپشن کے بیانیے کو, اینٹی کرپشن کے بیانیوں کو فورگو نہیں کروں گا. اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنی عوام سے یہ وعدہ ہے, ہم پاکستان کے ہر اس انسان کو جس نے ان کا پیسہ لوٹا ہے انشاءاللہ اس کو ان کے جو ریل جگہ ہے اس پہ پہنچائیں گے, ہم ان کے خلاف پرسیو کریں گے کیسز. یہ لوٹا ہوا پیسہ, اس کے واپس آنے کا بیانیہ اب شاید اتنا زوردار نہیں رہا, کیونکہ ایکشن نہیں نظر آ رہا. کیوں ایکشن نظر نہیں آ رہا لوگوں کے خلاف جو کرپٹ پبلک آفس ہولڈرز ہیں؟ آپ سوچتی ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کی کوئی عدالت نااہل ڈکلیئر کرتی؟ یہ ہم نے ہی کیسز پرسیو کیے, ہم نے احتجاج کیا. یہ پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن فائل کی تھی. جو نیب اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, زرداری صاحب کے اوپر, نواز شریف صاحب کے اوپر, شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر, سعد رفیق صاحب کے اوپر یہ کیسز کس طرح ہے؟ اس لیے ہیں کہ ایک ادارہ آزاد ہے, ان کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے اندر آ کر اداروں کو آزاد کیا. میں نے ایک ڈفرنٹ جگہ پہ بارہا کہا ہے کہ ہم نے جب پناما کے اندر کیس فائل کیا تو ایکس نیب چیئرمین نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس پرسیو نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ہمیشہ اداروں پہ دباؤ ڈالتے ہیں, یہ اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف سیاسی کیسز کرتے ہیں. یہ ان کا عمل ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم تو احتساب کے عمل کو فروغ دے رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کرپشن سے پاک ہو. جب یہ آئے, لاسٹ پوائنٹ, یہ آئے تھے اپنی مرضی سے آئے تھے کیونکہ ہم نے انہیں آنے سے روکا نہیں تھا, اور گئے بھی اس لیے ہیں کہ انہیں کسی نے پوچھا نہیں. ہم نے ان سے بات چیت کی, ہم نے ان کے سیاسی آئینی حق کو تسلیم کیا اور ان کو کرنے دیا, اور یہ چلے گئے بیکاز ان کو وہاں پہ بھی شکست تھی. پاکستان, ہم نے تو کہا تھا 3.5 سال اسی جگہ پر بیٹھ کے دھرنا دیں. ایکچولی ان کے اندر یہ قوت نہیں تھی, یہ سیاسی سٹرینتھ نہیں تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی ہے جو اتنا لمبا 4 مہینے کا دھرنا دے سکتے ہیں. سندھ میں کتے کے کاٹوں سے بچوں کی جو موت ہوئی ہے ان کا ذکر کیا چیئرمین صاحب نے؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ قابل احترام ہے وہ, لیکن شام سے میں نے جتنے بھی وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بڑی اچھی اپنے طور پہ تجزیہ کاری کرتے ہیں, نون لیگ کے خلاف بھی, سب کے بھی, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اتنے سیاسی بیانات دیے. انہیں تو صرف ایک بات یہ کہنی چاہیے تھی کہ نیب اپنا کام کر رہی ہے, لیکن نیب کا جو ایک پرسیپشن, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ شام سے سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, پرسیپشن بن گیا ہے کہ ایک طرفہ کارروائی تو انہوں نے کیا, اور آج بھی وہ ایسے ہو گئے, حالانکہ کتے کے کاٹنے کے واقعات پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ریبیز ویکسین جو ہے یہ انڈیا سے آتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ خریدتی ہے. 9000 ویکسین صوبہ سندھ میں اس وقت موجود ہیں, لیکن کتے زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساری موتیں صرف اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ انہیں ویکسین نہیں ملی, بلکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ کتے نے کاٹا تو وہ آئے نہیں وقت پہ یا کچھ. ہاں, یہ حسنین بچے والا کیس بہت افسوسناک ہے, لیکن ملتان میں بھی ایک دن میں 19 لوگوں کو کتے نے کاٹا ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس پہ ساری حکومتوں کو بیٹھ کے اپنا سسٹم بنانا چاہیے کہ کس جانور کی کتنی ہم نے تعداد رکھنی ہے. باقی یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو سندھ کارڈ نہیں ہے, سندھ کاز ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ریزولوشن ہے وہ پہلی دفعہ سندھ اسمبلی نے لیجیٹیمائز کی, اور 2 نظریے کو سب سے پہلے سندھ کے لوگوں نے قصر ناز میں بیٹھ کے پاس کیا, اور سندھ کو جو ہے ممبئی سے الگ کیا. یہ پہلا صوبہ اس طرح سے. تو سندھ ایک کاز ہے جہاں سے قائد اعظم نکلے, جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو نکلے, جہاں سے لوگوں کو آئین ملا اور ایٹمک پاور ملا, اور کراچی اس کا حصہ جس کو ہم نے بہتر بنایا, ہمارے علاوہ کسی نے کچھ نہیں دیا کراچی کو.
Okay, we can debate this in another show. پورا شو ہم اس پہ رکھ لیں گے. I'll come to you مفتی صاحب. چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں, یہ بھی آپ تو نہیں بدلوا گئے کہیں ہواؤں کے رخ؟ یہ سیاسی بیان ہے, ویسے انہیں نہیں دینا چاہیے. ہواؤں کے رخ بدلنے والا ان کا منصب موسمی بھی ہے, ان کا منصب تو اس کے مناسب نہیں ہے, لیکن جو چیزیں بدلتی ہیں پھر لوگ اس کا اظہار تو کرتے ہیں. میں ملیکہ صاحبہ کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ اقلیت کے بارے میں انہوں نے بات کی نا, وہ بیان کو غور سے دیکھا جائے, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, ادھر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور انہی کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہو, تو کشمیر کے جنازے کو تو سنبھالنے کا موقع دو نا. آپ ایسا نہ, آپ پہلے بھی کر سکتے تھے پھر بھی کر سکتے تھے. لیکن سکھ کمیونٹی کے حوالے سے کچھ بیانات, انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ہم نے شکست دے دی ہے اور قوت اس میں نہیں تھی نا. تو دیکھو نا, بہت سارے چیزوں کا نتیجہ فوراً تو نہیں آتا نا. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز کام ہو جائے اور فوراً اس کا نتیجہ آ جائے, اس میں تو کچھ وقت لگتا ہے. کیا نتیجہ آئے گا یہ تو بتا دیں. میری مسکراہٹ اس کی جواب ہے. اب ملیکہ صاحبہ نہیں ہوتی, کوئی ملیک صاحب ہوتے تو پھر میں یہ کہتا. اب تو نہیں کہہ سکتا کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. سو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو, he seems very confident, کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ایک پینک. فریہ دیکھیں, یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اپنی جو دوسری انسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی کا امپورٹنٹ پلر ہے, ہماری آرمی ہے, ہماری ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جو ہمارے بارڈرز پہ ہماری قوم کا دفاع کرتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر وہ ایک پیج پر ہے تو ان کو اس سے بھی ایک پرابلم ہے. ان کا ایشو سول ملٹری ریلیشن سے ہمیشہ رہا ہے, ہمارا نہیں ہے. سب سے بڑی خبر, نواز شریف صاحب چلے گئے, کیا آپ کے بیانیے کو اس سے دھچکا پہنچا ہے؟ بالکل بھی نہیں. احتساب سب کا ہوگا, بالکل بھی نہیں فریہ, بالکل بھی نہیں. I'll tell you why. کیونکہ فریہ NRO بالکل بھی کسی کو نہیں ملے گا. وزیر اعظم آج بھی اس بات پہ کھڑے ہیں. مانگا نہیں دیا گیا ہے, مانگا بھی نہیں ہے. میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتا دیا, مجھے بتا دیں کسی اور فریحہ, نفسیاتی طور پر وہ لوگ جیت گئے جنہوں نے نہیں مانگا اور وہ بات کرے گئے, کیونکہ ہم یہ اداروں کا احترام نہیں کرتے. اس لیے خجل ہو گیا, آپ کے پاس ایک چیز ہے نہیں, میں کہ نہیں دوں گا. دیکھیے فریحہ, پاکستان کے اندر ایک قانون کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, میں ایک لیگل فریم ورک ہے, عدالتیں ہیں, عدالتیں لوگوں کو عدالتوں سے تو ریکویسٹ کریں پرائم منسٹر کہ وہ ٹھیک کریں, چیف جسٹس سے تو ریکویسٹ کریں. خود ہی تو پرائم منسٹر نے سوالیہ نشان چھوڑ دیا.